حضرت میثم تمار کے روزہ اقدس کے قریب ہم موجود ہیں اور حضرت میثم تمار کے بہت سے فضائل ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو حتیٰ بعض روایت کے مطابق پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا تھا۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ مولا کائنات کی خاص عقیدت میثم تمار سے ہے، بلکہ جناب ام سلمہ کے بھی واقعات ملتے ہیں کہ جس کے اندر جناب میثم تمار سے انہوں نے بھی اظہار محبت فرمایا تھا کہ پیغمبر نے تمہیں یاد کیا۔ البتہ یہ عجیب بات ہوگی شاید ہم میں سے بات سننے والوں کے لیے کہ حضرت میثم تمار کو بہت زیادہ مولا متقیان کی صحبت کا وقت نہیں مل سکا۔ آپ نے عام طور پر جو بھی صحابہ کرام کے نام سنے، اصحاب کے نام سنے ہیں، وہ عام طور پر 20 سال 25 سال 30 سال صحبت نبی یا صحبت امام میں ہوتے ہیں، لیکن میثم تمار وہ صحابی مولا کائنات ہے کہ جن کو صرف 3 سال کا عرصہ ملا تھا، اور اس 3 سال کے عرصے کے اندر میثم تمار کا یہ عروج پانا بتا رہا ہے کہ ائمہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نے کتنا وقت ائمہ کے پاس گزارا ہے، بلکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ کتنا وقت انسان نے ائمہ کے فرامین پر عمل کرنے میں گزارا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کتنا وقت صحبت میں گزارا ہے، ورنہ صحبت میں گزارنے والے افراد تو بہت سارے تھے، اور اگر ہم بات شیطان سے شروع کریں کہ جو پروردگار کے قرب کے اندر ہے اور ملائکہ کی فوج کے اندر موجود تھا، اس سے بھی سال ہر سال عبادت کی تھی ملائکہ کے ساتھ، لیکن کیا ہوا؟ اس لیے کبھی کبھار جسمانی قربت اتنی ضروری نہیں ہوتی جتنی روحانی اور معنوی قربت ضروری ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ملاقات جو مولا متقیان کی میثم تمار سے ہوئی ہے وہ اس وقت ہوئی کہ جب کوفہ کے اندر میرے مولا تشریف لائے تھے جنگ کے سلسلے میں، جب ظاہری خلافت مل گئی جنگ جمل کے واقعے کے لیے، اور پھر جنگ صفین بھی یہیں سے شروع ہوئی، اس کے لیے جب میرے مولا کوفہ میں تشریف لائے تو ایک مرتبہ میثم تمار سے ملاقات ہوئی۔ میثم سے قریب جا کے سوال کیا کہ اے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے شمائل سے تو واقف تھے، لیکن سوال کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا نام سالم ہے۔ میثم نے بیان کیا، کیا نام بیان کیا؟ سالم۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ روایت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اس زمانے کے اندر عربوں اور اجمیوں کا فرق اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ہر اجمی یہ خواہش کرتا تھا کہ اسے عرب کی طرح ٹریٹ کیا جائے اور اسے عربی سمجھا جائے، تو میثم چونکہ اجمی لفظ ہے اور سالم جو انہوں نے نام بتایا تھا وہ عربی لفظ ہے، اس لیے انہوں نے اپنا تعارف ایک عرب کے اعتبار سے کروایا۔ اچھا، سالم ایسا نام بھی نہیں کہ انہوں نے خدا نخواستہ جھوٹ کا ہو، بلکہ خود میثم تمار بنی اسد کے ایک خاتون کے غلام تھے، تو عام طور پر جس کو غلام بنایا جاتا تھا اسے ایک عربی نام بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو بالخصوص ام ولد تھی یا کنیز تھی، ان کے بہت سارے نام ملتے ہیں، جناب سلیل بھی ہیں، حدیثہ بھی ہیں اور سوسن بھی ہیں۔ یہ مختلف نام کیوں ہیں؟ کیونکہ کنیز بنایا گیا، اس لیے ہر ایک نے ایک نام منتخب کر لیا۔ تو میثم نے بتایا کہ یا امیر المومنین میرا نام سالم ہے۔ مولا نے فرمایا کہ سچ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام سالم ہے۔ تو کہا کہ مجھے، توجہ رکھیے گا، کہا مجھے تو میرے رسول نے بتایا تھا تیرا نام میثم ہے۔ تو کہا کہ آپ کے رسول نے سچ کہا تھا اور آپ نے بھی سچ کہا ہے کہ میرا نام میثم ہے۔ تو حقیقی نام میثم تھا۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اب اگر تیرے یہاں اولاد پیدا ہو تو اس کا نام سالم رکھنا، اور بعض روایت کے مطابق اس کا نام صالح رکھنا۔ اس لیے میثم تمار کی کنیت یا ابو سالم ہے یا ابو صالح ہے، جو امام نے بیان فرمایا۔ تو گویا امام نے یہ بتا دیا کہ تیری شادی ہوگی، ایک دن تجھے اولاد نصیب ہوگی اور اس کا نام سالم یا صالح رکھنا۔ اور ان کی نسل بھی جو ہے حضرت میثم تمار کی، یہ پوری نسل وہ ہے جو محبان اہل بیت کی نسل۔ مولا سید سجاد کے اصحاب میں ان کی بیٹوں کا نام ملتا ہے، امام باقر کے اصحاب میں نام ملتا ہے، امام صادق کے اصحاب میں نام ملتا ہے، بلکہ امام باقر کا واقعہ یہ ظاہراً ان کے ایک بیٹے کا نام شعیب تھا، تو جناب شعیب سے انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں اور تیرے باپ میثم تمار سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اے امام ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور امام یہ پلٹ کر کہیں ہم تم سے محبت کرتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ اچھا، اب میثم تمار کی جو کچھ 3 سال کی زندگی ہے اس کے اندر پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ میثم کا پورا نام کیا ہے؟ میثم تمار۔ تمار لقب ہے، اور تمار نکلا ہے لفظ تمر سے، تمر کہا جاتا ہے کھجور کو۔ تو میثم تمار کا کوئی حوزہ علمیہ نہیں ہے، میثم تمار کا امام جماعت نہیں ہے، میثم تمار کا مدرس یا استاد نہیں ہے، میثم تمار کھجوروں کی دکان پر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بھی ائمہ کے اس غلام سے اور ائمہ کے صحابی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ پروردگار کے یہاں اور ائمہ کے یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ کون سا کاروبار کرتا ہے اور کون سی فیلڈ کے اندر موجود ہے۔ جس بھی فیلڈ کے اندر ہو، اگر تم اطاعت رسول اور اطاعت امام کرنے والے ہو تو تم امام کے ہو۔
اور ایسی کھجور کی دکان تھی کہ میرے مولا خلافت کی کرسی پر موجود ہے لیکن اپنی خلافت کی کرسی کو چھوڑ کر میسم کی دکان پر بیٹھا کرتے اور میسم تمار کی دکان پر بیٹھ کر دکانداری فرمایا کرتے تھے. ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کچھ کھجوریں دے دیجئے. امام نے فرمایا کہ جو کھجوریں موجود ہیں اس میں سے لے لو اور جو اس کے اجرت بنتی ہے اور اس کے جو درہم دینار بنتے ہیں وہ رکھ کے چلے جاؤ. وہ رکھ کے چلا گیا. کچھ دیر کے بعد میسم تمار آیا اور کہا کہ یا مومن کچھ بکری بھی ہوئی, کوئی چیز بیچی بھی ہے آپ نے نہیں بیچی؟ تو کہا کہ ایک شخص آیا تھا اور وہ اس طرح سے کھجوریں خرید کے یہاں سے چلا گیا, اسے کچھ درہم و دینار بھی رکھ دیا, وہ بھی موجود ہے. میسم تمار آگے آئے اور ان سکوں کو اٹھایا اور کہا کہ یا امیر المومنین یہ تو کھوٹے سکے دے کے چلا گیا اور آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کون سکے دے کے چلا گیا. امام نے فرمایا کہ اگر اس نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی اور ہمارے ساتھ کھوٹے سکے دے کر گیا ہے تو اس کی کھجوریں بھی کڑوی ہوں گی. اور کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ جس سے کھجوریں خریدی واپس پلٹا اور کہا کہ اے علی آپ نے تو مجھے غلط کھجوریں دے دی. تو کہا کہ تو نے سکے کون سے دیے تھے کہ جس کے عوض میں تجھے ایسی کھجوریں دی جائے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کیا معراج پائی ہے کہ امام وقت ان کی دکان پر آ کر بیٹھ رہے ہیں, امام وقت ان کے ساتھ موجود ہے. پھر بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جو میسم تمار کو سکھائے تھے, جس میں بطور خاص علم تفسیر ملتا ہے. علم تفسیر کے اوپر ان کی ظاہراً کتاب بھی موجود ہے اور تفسیر کے اندر وہ ظاہری تفسیر نہیں کہ اس لفظ کے اتنے معنی ہوتے ہیں, بلکہ باطن قرآن کا علم سکھایا تھا میسم تمار کو. اس لیے ان کو بطور خاص کہا جاتا ہے کہ یہ علم تعویل قرآن کے ماہر تھے. ایک ہوتا ہے تنزیل قرآن, ایک ہوتا ہے تعویل قرآن. باطن قرآن کیا ہے یہ ان کو سکھایا گیا تھا. اور یہ بھی لکھا ہے علماء کرام نے کہ محمد حنفیہ کو علم تفسیر سکھانے والے میسم تمار تھے. اور جب زندان میں ڈالا گیا ہے میسم تمار کو تو مختار کو درس شجاعت دینے والے بھی میسم تمار. اتنا بڑا مقام پایا میسم تمار. اور اس شجاعت کے اندر ہی ہم یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ علوم جو ظاہری طور پر لوگ حاصل کرتے ہیں وہ تو حاصل کرتے ہیں, لیکن اسپیشل علوم بعض افراد کو دیے جاتے ہیں, جس میں سے ایک علم ہے جس کو کہا جاتا ہے علم منایا والبلایا. منایا بلایا کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعات جو بعد میں پیش آنے والے ہیں, ابھی تو یہ واقعے پیش نہیں آئے. روشین ہجری نے جب یہ کلام سنا کہا کہ کتنا سچ کہا تھا ان دونوں نے, لیکن میسم آدھی بات بتانا بھول گئے. اور روشین ہجری نے اپنے علم کا اظہار کیا جو مولا سے ملا تھا. کیا کہ میسم تمار نے یہ تو بتایا کہ سارے حبیب کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جائے گا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ جو اٹھانے والا ہوگا اس سر کو اور جو گھمانے والا ہوگا اس کو باقی سر اٹھانے والوں سے 100 درہم زیادہ دیے جائیں. اتنی تفصیل سے میرے مولا نے آگے کا علم ان اصحاب کو عطا فرمایا, اور جن میں جناب قبیل اتنے زیادہ نقی بھی شامل ہیں کہ جن کی انشاءاللہ ہم کل زیارت انجام دیں گے. تو یہ بڑے جلوہ قدر اصحاب تھے. ایسا بھی ملتا ہے کہ روایت کے اندر کہ پوری تفصیل بیان کی گئی کہ جب قیامت کا میدان آئے گا تو آواز دی جائے گی کہ اے علی کے اصحاب علی مرتضیٰ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں, اے حسن مجتبیٰ کے اصحاب حسن مجتبیٰ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاؤ, اے حسین مظلوم کربلا کے اصحاب امام حسین کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاؤ. اور پوری روایت ہے اس میں نام موجود ہے کہ کس کس کو پکار کر کہا جائے گا کہ تم علی کے ساتھ کھڑے ہو, تم حسین کے ساتھ کھڑے ہو, تم حسن کے ساتھ. تو امام حسین کے جو اصحاب جن کو کہا جائے گا قیامت کے میدان میں کہ کھڑے ہو جاؤ, اس میں شہداء کربلا کا نام ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ امام حسین کا. اور جو مولا علی کے اصحاب ہیں کہ جن میں باقاعدہ نام موجود ہے, ان 4 یا 5 اصحاب میسم تمار کو پکار کر کہا جائے گا کہ آپ علی مرتضیٰ کے ساتھ. یہ سارے فضائل تو اب تک ہم نے بیان کیے, لیکن اصل امتحان تو اس کے بعد ہے کہ جب میسم تمار کو یہ بھی بتایا گیا کہ اے میسم تمار تمہیں کوفے کے فلاں درخت پر سولی پر چڑھایا جائے. اچھا, آج کے دور کے اندر جو سولی پر چڑھایا جانا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ عام طور پر تناب باندھی جاتی ہے, رسی باندھی جاتی ہے, کھینچا جاتا ہے, انسان مر جاتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں صلیب کا مطلب نہیں ہے. صلیب کا مطلب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی صلیب کا مطلب کہ جب لٹکایا جاتا ہے تو زندہ حالت میں لٹکایا جاتا ہے اور ہاتھوں کو کھول کر ہاتھوں کے اندر کیلیں ٹھوک دی جاتی ہے. اس طریقے سے میسم تمار کو میرے مولا نے خبر دی تھی کہ ایک دن تجھے اس طرح سے شہید کیا جائے گا. یہ بتا کہ تو ہماری ولایت اس وقت تسلیم کرے گا یا انکار کرے گا؟ کہ یا امیر المومنین اگر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے میں آپ کی ولایت سے انکار نہیں کروں گا. حضرت میسم تمار نے آخر نہ صرف زبان سے اس بات کا حق ادا کیا ہے بلکہ عمل سے ہی بتا دیا. ہم ذی الحجہ کے مہینے کے اندر موجود ہیں, تمام زیارتوں کا انجام دے رہے ہیں. 22 ذی الحجہ کو میسم تمار کی شہادت ہوئی. واقعہ کربلا سے 18 دن پہلے حضرت میسم تمار کی شہادت ہوئی. اور حضرت مسلم عقیل جن کی ہم اب زیارت کرنے کے لیے جائیں گے, ان کی شہادت بھی کربلا کے واقعے کے 30 دن پہلے ہو گئی. تو یہ ذی الحجہ کے اندر شہداء کربلا ہے کہ جن کا ہم غم منانے کے لیے ابھی محرم سے پہلے جمع ہو رہے ہیں.
حضرت میثم تمار نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا. حج سے واپسی پر جناب ام سلمہ سے ملاقات کی. حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ اے میثم تمار تجھے فلاں فلاں طریقے سے شہید کر دیا جائے گا, یہ میرے رسول اللہ کا خبر دی. اور حضرت ام سلمہ نے ان کو عطر دی, خوشبو دی, کہا کہ آپ یہ خوشبو ہمارے جانب صدیہ کے طور پر اپنے محاسن پر لگا لیں, کیونکہ یہ محاسن ولایت امیر المومنین کی محبت میں رنگین کی جائے گی. حضرت میثم تمار وہاں سے باہر آتے ہیں مدینہ سے. پھر انہوں نے جب کوفے کا رخ کیا, ابن زیاد نے حکم دیا عریف نامی شخص کو 100 سپاہیوں کے ساتھ کہ میثم جیسے کوفہ میں داخل ہوں انہیں گرفتار کر لیا جائے. میثم تمار جیسے کوفہ میں آئے ان کو گرفتار کر لیا گیا, زندان میں بند کر دیا گیا. زندان میں جناب مختار سے ملاقات ہوئی. جناب مختار کا انہوں نے حوصلہ بڑھایا, اور پھر میثم تمار کے بارے میں یہ بات گردش میں تھی کہ میثم جانتے ہیں کہ انہیں کیسے شہید کیا جائے گا. ابن زیاد کو جب اطلاع ملی کہ ان کو ایسے شہید کیا گیا تو ان کے مولا نے بتایا ہے, تو ابن زیاد نے کہا کہ میں تیرے مولا کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر کے بتاؤں گا, اور بتاؤں گا کہ ایسے شہید نہیں کیا جائے. میثم تمار زندان میں تھے. زندان میں ایسے فضائل کو پڑھتے تھے علی ابوالرتضیٰ کے کہ جا کر خبر دی ابن زیاد کو, اے ابن زیاد اگر میثم کو یہاں سے نہ نکالا تو زندان میں انقلاب آ جائے گا, نکالو میثم کو باہر. میثم کو باہر نکالا گیا. حضرت میثم تمار سارے واقعات میں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیا کہ اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے. سولی پر جب چڑھایا گیا تو لوگ جمع ہو گئے میثم تمار کے ارد گرد. اور میثم تمار نے کیا بیان کیا ہے اب یہ روایتوں میں نہیں ہے, لیکن اتنا بیان کیا اور ایسا بیان کیا کہ جو حکومت کو ناپسند آیا. کیا بیان کیا وہ تو خود جناب میثم جانتے ہیں, ان کی حکومت جانے. اور میثم تمار نے وہ فضائل امیر کائنات کو بیان کیا کہ بالآخر ابن زیاد نے حکم دیا میثم کے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹ دیا جائے. ایسے تڑپ تڑپ یہ علی کا مولا, علی کا شہدائی مرا, ہاتھ پیر کو کاٹ دیا گیا. پھر میثم تمار اپنی زبان کے ذریعے علی مرتضیٰ کے فضائل پڑھ رہے ہیں. اور میں کہوں گا اے میثم تمار, آج آپ کی زبان نہیں بول رہی, آپ کا سارا بدن علی کی محبت میں بول رہا. زبان بولتی رہی, علی کی ولایت کا اعلان کرتی رہی, یہاں تک کہ انہیں زیادہ حکم دیا کہ میثم تمار کی زبان کاٹ دی جائے. میثم تمار کی زبان بھی کاٹ دی گئی. اور پھر اپنے بے زبان منہ سے پھر بھی فضائل اہل بیت کو کا اظہار کر رہی تھی, یہاں تک کہ حکم یہ دیا گیا آخر میں کہ نیزہ میثم تمار کے شکم میں مارا جائے. اور اس طریقے سے علی کا یہ محب دنیا سے رخصت ہوا. حضرت میثم تمار کے جنازے کو یہاں پر ان کے شہدائیوں نے اور باقی جو کھجور فروش تھے, خرما فروش تھے, انہوں نے آ کر یہاں پر مدفون کیا. میثم تمار کا مزار بنایا نہیں گیا تھا. ظاہری طور پر جو آثار ملتے ہیں تاریخ کے اندر وہ یہ کہ ایک سادہ سی قبر تھی. یہاں تک کہ ایک زمانے کے اندر ایک حاکم تھا جس نے کہا کہ میثم تمار, ہم نے تو بڑا نام سنا ہے, ان کی قبر ایسی ہے, محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص ان کا مقام مرتبہ نہیں ہوگا, شاید ہم نے افسانہ سنا ہے. ایک حاجت دل کے اندر لے کر آیا تو کہا کہ اگر میثم تمار کے توسل سے قبول ہو گئی تو پھر میں مقبرہ تعمیر کروں. اور وہ حاجت میثم تمار کے وسیلے سے پوری ہوئی تو اس کے بعد اس حاکم نے میثم تمار کے مزار کو تعمیر کیا. میثم تمار یہ بہت جلیل القدر شخصیت ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, کوئی شاعری کہتا ہے کہ فراز دار سے میثم یہ بیاں دیتے ہیں, فراز دار سے میثم یہ بیاں دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں. اور پھر آگے کہتا ہے کہ صفے بناؤ محبو کے دار سے میثم, صفے بناؤ محبو کے دار سے میثم, نماز عشق علی کی اذان برائے خوشنودی حضرت میثم تمار بلندتر سلامات.